السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا۔ فلسطین کے حوالے سے جو سچویشن ہے اب سب لوگ اس سے واقف ہیں اور سبھی اپنے دل میں پریشان ہیں، جسے کہہ رہے ہیں کڑ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس مسئلے کو دیکھے اور اسلامی ریاستیں مل کے اس مسئلے کو دیکھیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بھائیوں، جب آج میں نے ٹی وی پہ یہ سنا، جب بمباری کی آواز اور فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی چیخو پکار، تو یقین جانے میرا دل ہل کے رہ گیا۔ آپ لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ لوگوں پہ کیا بیتی ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ حکومتوں کے معاملات ہیں۔ نہیں بھائیوں، ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ میرے امت پہ جو یہود و نصارہ ہے یا باقی اقوام ہیں، وہ اس طرح جپٹیں گی جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ جپٹتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان تعداد میں تو زیادہ ہوں گے، لیکن یہ آپس میں اتفاق اتحاد سے خالی ہو جائیں گے اور پھر ان کے اوپر ظلم و تشدد ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر عروج اس صورت میں آئے گا کہ جب ان کی فجر کی نماز کی تعداد جمعہ کی نماز کے برابر ہو جائے گی۔ آج ہماری فجر کی نماز میں صرف اور صرف ایک صف ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز میں مسجد کے باہر بھی لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن نمازی تو بن سکتے ہیں نا۔ اگر آپ سب یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نماز ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، تو یقین جانیں آپ بہت بڑا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسا عطا فرما، عمر بن خطاب جیسا عطا فرما، لیکن ان لوگوں کے جو رایہ تھی وہ کس طرح کی تھی یہ بھی تو دیکھیں نا ذرا۔ اگر ہم نے خلیفہ ابن خطاب جیسا چاہنا ہے، ان جیسا لینا ہے، تو ہمیں حضرت عمر کی رایہ جیسا بن کے دکھانا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں کرپشن اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس کو امی پیسے دیتی ہے کہ بیٹا چیز لے کے آنی ہے، فلاں گھر کا سامان لے کے آنا ہے، وہ بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے پیسے بچ جائیں وہ ماں سے چھپا کے جیب میں ڈال لے، وہ بھی آ کے واپس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نہج تک جو ہے وہ ہمارے اندر کرپشن پہنچ چکی ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں رہا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے تو اپنا جو حیات مقصد ہے وہ اپنائیں، نماز کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو عروج کیسے ملتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ آج اللہ کے حضور روئیں، رات کو روئیں اللہ کے حضور، تاک رات ہے، آخری تاک رات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما۔ یہ کس طرح کا ظلم ہے کہ ہمارے مسلمان تو حکمران تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ سچی بات ہے، کیونکہ انہوں نے تو قرضہ لیا ہوا ہے، سود کھا رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، نرم گوشہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے دل میں، پبلک کے دل میں، تمام جو دنیا کے 65 ممالک ہیں ان کے دل میں اگر اپنے بھائیوں کے لیے احساس ہے، فکر ہے، درد ہے، تو بھائیوں آج رات کو، تاک رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، خدا کے لیے دعا کرنی ہے، اور نمازی ہو جائیں سارے۔ اللہ کی قسم، دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آئیں آج فجر کی نماز کی جو تعداد ہے اس کو جمعہ کی نماز کے برابر کر دیں، صفیں بھر دیں، مساجد بھر دیں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے آپ بہت کچھ کر پائیں گے۔ مسلمانوں کو اللہ پھر عروج دے گا، پھر یہ یہودی صہیونی، یہ یہود و نصارہ تباہ و برباد ہوئیں گے۔ لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اگر وہ مسلمان بھائی ہمارے
اگر وہ گولیوں کی بچھاڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو آج آپ اے سیوں کی ہواؤں میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آج آپ پنکھوں کی ہوا کے نیچے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے لیے نمازی ہو جائیں اور رو رو کے ان کے لیے دعا کریں، آپ اپنا کردار ادا کر پائیں گے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک انگلی پہ درد ہو، چوٹ لگے تو سارے جسم میں درد ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہوگا جب نہتے نمازیوں پہ فائرنگ کی گئی، جب مسلمانوں پہ بمباری کی گئی اور 54 سالہ جشن منایا گیا بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کا۔ یہودیوں نے 54 سالہ جشن منایا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، اور تو ہم نے کرنا ہی کیا ہے؟ خطابات بڑے بڑے کر سکتے ہیں، یہود و نصارہ کو گالیاں دے دیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکمران کچھ کرے نہ کریں، آپ نے آئندہ سے نمازی ہو جانا ہے، نمازی ہو جانا ہے، نمازی ہو جانا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے انعام ہمارے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔